जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमें भारत की आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। आज़ादी के लिए हमें बहुत से खून बहाने पड़े हैं। तो आइए हम होश में जिएं और समझदार बनें। हम जहाँ भी रहें अपनी भारतीयता की पहचान को बनाए रखें। आप हमारा चैनल अमृत वैस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं आरिफ अजाकिया साहब से वो क्या कहते हैं हमारे लिए। पाकिस्तान सर साइंटिफिकली ग्रो नहीं कर पाया है। जब से आज़ाद मुल्क हुआ है पाकिस्तान, तो आए दिन बट इन लोगों की बातों में और जिस तरीके से ये ललकारते हैं भारत को, कभी कभी सुन के हंसी भी आती है। और इनके खुद के बम और मिसाइल खुद ही फूट जाते हैं, खुद ब खुद रखे रखे ही फूट जाते हैं। तो मतलब क्या पैसे की कमी है या तालीम की कमी है कि क्या है कि मतलब आवाज में तो इनकी गर्मी है, बट वो सलाहियत में तो मतलब इनका कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? देखें, मुसलमानों का सबसे बड़ा फिरका जो है ना वो बरेलवी फिरका है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। तो बरेलवी फिरके के जो सबसे बड़े सेकंड बिगेस्ट मौलवी हैं, मौलवी इमरान अतारी, जो कि मदनी चैनल चलाते हैं और दावत इस्लामी नामी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरी दुनिया में ग्रीन पगड़ी जिनकी होती है वो पूरी दुनिया में तबलीग के लिए ये चीज़ें भेजते हैं। इमरान अत्तारी पिछले साल एक बच्चों का प्रोग्राम हो रहा था, उसमें सवाल जवाब का सिलसिला था। तो एक बच्चे ने कहा कि हमारी जो ज़मीन है ना, जब वो गोल घूमती है ना तो उससे मौसम चेंज होते हैं। तो उसने कहा एक मिनट, आपने क्या कहा? ज़मीन घूमती है? नहीं, ज़मीन नहीं घूमती, सूरज घूमता है ज़मीन के इर्द गिर्द, ये कुरान में लिखा है। और हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी ने 2 किताबें इस पे लिखी हैं 19th सेंचुरी में, जिसमें साबित किया है कुरान की रूह से कि जमीन नहीं घूमती, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। तो बच्चे ने कहा कि सर हमें तो साइंस में ये पढ़ाया जाता है। तो वो कहता है कि आप साइंस पे बिलीव करोगे कि कुरान पे बिलीव करोगे? ये पाकिस्तान के सबसे बड़े फिरके के सेकंड बिगेस्ट मौलवी का ऑनलाइन प्रोग्राम मौजूद है। आप टीवी पे कहीं भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। मौलाना इमरान अहमद अतारी, मदनी चैनल जो कि 24 घंटे दुनिया के तकरीबन देशों में दिखाया जाता है, उस पे ये प्रोग्राम बच्चों के आते हैं। तो आप खुद सोचें कि जो टीवी पे बैठ के बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं, तो वो आम मदरसों में बच्चों को क्या साइंस पढ़ाई जाती होगी? जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर ये वो देश है जिसमें इंसान की जिंदगी बचाने वाले वैक्सीनेशन को मलाइन कर दिया गया है। एक से एक मौलवी, जैद हामिद जैसे पाकिस्तान आर्मी के पिट्ठुओं को खुली छूट है, जो 24 घंटे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है ना ये हराम है, इसके अंदर एक छोटी सी चिप है जो आपके अंदर डाल दी जाएगी और उस चिप के जरिए आपका उसमें बंदर का डीएनए है, तो आपको बंदर बना दिया जाएगा, आपके अंदर से इस्लाम खत्म कर दिया जाएगा।
میری کتنی زیادہ تعلیم نہیں، لیکن میں اپنے نالج کے حساب سے میں سوچتا ہوں کہ کیا آج سائنس نے اتنی ترقی کر بھی لی ہے کہ نہیں، کہ کسی کے جسم میں 1-2 ملی لیٹر کی لکوڈ ڈال کے آپ اس کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکیں. اتنی ترقی ہوئی ہے. لیکن آج آپ کو پاکستان کے مین اسٹریم ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے لکھاری اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والے یہ عام مسلمانوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں. تو کائے کی سائنسی ترقی جب آپ کے بچے کو مدرسے میں الٹی پٹیاں پڑھائی جائیں گی، جب آپ کے مین اسٹریم میڈیا پہ انسانی زندگی بچانے والی دوائی کے لیے کوئی حرام قرار دے رہا ہے، کوئی اس میں بل گیٹس کا انٹرنیشنل پلان آف کنٹرول ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے دنیا میں. ابے سب سے زیادہ تو کرسچن لگا رہے ہیں، یورپ امریکہ میں لگا رہے ہیں، ہندو لگا رہے ہیں بھارت میں. تو مسلمانوں کو کہاں سے خطرہ ہو گیا اس میں، یہ بتا دے کوئی. مسلمانوں نے تو ابھی تو خالی سعودی عرب وغیرہ نے لگانی شروع کی ہے، باقی پاکستان جیسے بنگلہ دیش وغیرہ میں تو لگ بھی نہیں رہی ابھی تک تو انہوں نے رول آؤٹ ہی نہیں کیا اپنا پروگرام. تو کیسے آپ سائنس کی ترقی کرو گے جب آپ غلط چیزیں ہی پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. بنیادی بات یہ ہے کہ بند کریں مدرسے، مسجد کو کنفائن کریں، 5 وقت اذان سے 5 منٹ پہلے کھلے مسجد، اذان ہو، نماز ہو، مولوی کوئی خطبہ نہ دے. جو روز دے رہے ہیں نا وہ غلط ہے، وہ اسلام میں بھی اجازت نہیں. خطبہ صرف ایک جمعے کا الاؤڈ ہے، وہ بھی سینٹرلائزڈ، اسلام کے شروع دن سے سینٹرلائز تھا. خالی یہ پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت جیسے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر مسجد کا اپنا خطبہ ہے، سینٹرلائزڈ ہے. 5 منٹ کا خطبہ ہو جمعے کا خالی، باقی مسجد 5 ٹائم نماز سے 5 منٹ پہلے کھلے، نماز ختم ہو 5 منٹ بعد دروازہ بند. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی حضرات عصر کے بعد رامپور سے تبلیغی جماعت آئی ہے، 2 گھنٹے کا بیان ہوگا، مغرب تک بیان ہوگا. اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مولوی صاحب وہاں پہ آپ کو عجیب عجیب کہانیاں سنا رہے ہیں، محمود غزنوی کے قصے سنا رہا ہے، غزوہ ہند کے قصے سنا رہے ہیں مسجد میں سارا مسلمان بیٹھ کے، اور پھر آخر میں دعا کراتا ہے کہ یا اللہ کافروں کو برباد کر. تو سارے بھارتی مسلمان آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ بند کریں، مسجدوں کو کنفائن کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مسجدیں بند کریں، میں کہہ رہا ہوں مسجد کا مقصد ہے، اسلام بھی کہتا ہے کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے، نماز ختم ہو تالا لگ جانا چاہیے، کوئی بیان نہیں. کوئی تبلیغی جماعت جو بھی آ رہی ہے رہے جہاں پہ رہنا ہے، ہوٹلوں میں رہے. اور یہ تبلیغی جماعت کیا ہوتی ہے، کیا ضرورت ہے تبلیغ کی؟ کیا ہندوؤں کی کوئی تبلیغی جماعت جاتی ہے ہندوازم پھیلانے کے لیے؟ تم اس کرسچن مشنری کو اجازت دی ہوئی ہے، مسلمان تبلیغی جماعتوں کو. کیا ڈرامہ ہے؟ یہ بند کرنا ہوگا تو مسلمانوں کی آپ ڈیولپمنٹ سوچ سکیں گے، ورنہ تو نہیں سوچ سکتے آپ. بالکل صحیح کہا آپ نے عارف جی. اب میرا نیکسٹ سوال ہے عارف جی کہ مجھے پاکستان ایک بہت ہی کمزور ملک دکھتا ہے جب سے پارٹیشن ہوئی ہے، مگر ان کے آواز میں بلندی ابھی بھی برقرار ہے، اور کہیں تو یہ ہمیشہ فاختہ ہی اڑاتے رہتے ہیں اور الگ الگ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ بلندی جو ان کے آواز میں ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے عارف جی؟ یہ بتائیں. بھلے ہیں کسی قابل نہیں، بٹ آواز ان کی بڑی بلند ہے. اس لیے کہ مسلمان اور خاص طور پہ یہ پاکستانی جہاں بھی جاتا ہے نا وہ اپنے دیش کی خدمت کر رہا ہے. مثال لے لیں، ابھی لندن میں اعلان ہو جائے، کورونا نہیں ہے، نارمل حالات ہیں، اعلان ہو جائے بھارت پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے بھارت کے ہائی کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کرنا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 10,000 پاکستانی کھڑا ہوگا. ابھی اعلان ہو جائے کہ 26/11 پہ پاکستان نے ٹیررسٹ بھیجے تھے، ممبئی پہ حملہ ہوا تھا، روز پاکستان ٹیررزم کر رہا ہے پاکستان میں، پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ ہے. 50 نہیں کھڑے ہوں گے، 50 انڈین نہیں کھڑے ہوں گے، حالانکہ زیادہ انڈین ہے ادھر پاکستانیوں سے اس دیش میں. یہی چیز امریکہ میں ہے. کشمیریوں کا دن ہوتا ہے پنڈتوں کے جینیسائڈ کا، 25 کشمیری جمع نہیں کر پاتے واشنگٹن میں یہ، لیکن
مسلمان کے نام پہ پاکستانی. تو پاکستانی جہاں رہتا ہے اپنے دیش کے لیے, اپنے دھرم کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے پیش ہوتا ہے. میں بیلجیم میں رہتا تھا, میری ایک دکان تھی, بزنس تھا. ہمیں فون آتا تھا ہائی کمیشن سے, پاکستان ایمبیسی برسل سے, کہ جمعے والے دن جمعہ پڑھنے کے بعد سب نے جمع ہو جانا ہے بھارت کے سفارت خانے کے سامنے, مظاہرہ ہے. جتنا بزنس مین ہے وہ اپنی دکان بند کرتا, 4 آدمی 3 آدمی جو کام کرنے والے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا, پہنچ جاتا تھا. یہ ہے فرق. بھارتی کیا کہتا ہے, میں یہاں پہ ایک انجینئر ہوں فلاں کمپنی میں, پولیٹکس از ناٹ مائی جاب, پروٹیسٹ میرا کام نہیں ہے, میں تو 9 to 5 اپنی جاب کرتا ہوں, دوستوں کے ساتھ 2 گھنٹے پب میں بیٹھتا ہوں, 2 بیئریں لگاتا ہوں, گھر آتا ہوں, بچوں کے ساتھ تھوڑی گیم کھیلتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں, سو جاتا ہوں. دیٹس اٹ. یہ فرق این آر آئی کو سمجھنا ہوگا کہ یو این انڈین لیونگ ابراڈ از اے ڈپلومیٹ, این ایمبیسڈر آف انڈیا اینڈ ہیز ٹو پلے اے پارٹ. اگر آپ کو اپنا دھرم اور دیش بچانا ہے تو آپ نے آگے بڑھ کے اس کی ایڈوکیسی کرنی ہے. ادروائز پھر آپ شکوہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے دیش کے ٹکڑے ہوں, آپ کے دیش کے اوپر فورن فورسز کا قبضہ ہو, آپ کے دیش میں کشمیر میں پنڈتوں کا جینوسائیڈ ہوتا ہے. اب تو 2 سال سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اس سے پہلے تو آدھے سے زیادہ ہندوستانیوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں ہندوؤں کا جینوسائیڈ ہوا ہے, پتہ بھی نہیں تھا ان کو. یہ دنیا کا واحد دیش ہے جہاں میجورٹی ریلیجن والوں کا جینوسائیڈ ہوا ہے مائنورٹی کے ہاتھوں, اور کہیں نہیں ہوا آج تک, اتہاس میں نہیں ہوا. وہ دیش جہاں 84% ہندو رہتے ہیں وہاں پہ 15% مسلمانوں نے ہندوؤں کا جینوسائیڈ کیا, جہاں سے اپنے گھروں کو, اپنے مندروں کو, اپنی دکانوں کو چھوڑ کے ہندوؤں کو بھاگ کے آنا پڑا. آج 31 سال بعد بھی وہ واپس جانے جیسے نہیں ہے. بھارت کی سرکار اب کوشش کر رہی ہے, قانون بنا رہی ہے, سب کچھ ہے. ابھی ایک پنچایتی پنجاب کا ایک آدمی تھا پہلا جس کو ڈومیسائل ملا تھا, مار دیا کشمیر میں, ابھی کی بات ہے, دسمبر میں. ابھی بھی اتھارٹی ایز سچ قائم نہیں ہوئی ہے. تو یہ عام ہندوستانی کو آگے بڑھ کے اپنے دھرم اور اپنے دیش کی رکشا کرنی ہوگی. یہ خالی سرکار کا کام نہیں ہوتا, یہ خالی سینا کا کام نہیں ہوتا, ہر آدمی کا کام ہوتا ہے. پاکستان کی آواز پوری دنیا میں اس لیے گونجتی ہے کہ ہر پاکستانی کھڑا ہے. ہر پاکستانی جہاں بیٹھتا ہے ایک نان پاکستانی کو بیٹھ کے لیکچر دے رہا ہوتا ہے پاکستان کی اچھائیوں کے بارے میں, بھارت کی برائیوں کے بارے میں. بھارتی جہاں پہ بیٹھتا ہے وہ وہاں کہتا ہے کہ نہیں, پاکستانی تو میرا بھائی ہے اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میں تو سناتنی ہوں اور سناتنی تو سیکولر ہوتے ہیں. ارے سیکولر ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اپنی دھرم کی تعلیمات کو چھوڑ دیں. تو یہ ہے جی فرق.